بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، تفہیم قرآن، سلسلۃ القرآن، ترجمۃ القرآن، یہ اس چینل کی خوبی ہے کہ آپ تک اپنی کاوش، اپنی خدمات پہنچا رہا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ آیت نمبر 12 تا 15 جن کا ترجمہ اور مفہوم مختصراً آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا۔ آپ کے فیڈ بیک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی کہ یہ سلسلہ انتہائی بہترین سلسلہ ہے جس کی افادیت بہت زیادہ ہے اور آپ اسے مسلسل سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ آیت نمبر 12 سورۃ البقرہ، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یعنی منافقین کا ذکر ہو رہا تھا۔ وہ اپنے تئیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم زمین میں اصلاح کرنے والے ہیں، لوگ اپنے معاملات کو، لوگوں کے معاملات کو ٹھیک کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یعنی آیت نمبر 12 میں ان کے اس قول کو رد فرما دیا کہ الا انہم ہم کہ 4 تاکیدیں، الا خبردار، ان تحقیق، ہم وہ، ہم وہی، یعنی ان 4 تاکیدوں کے بعد ان کے اس قول کو رد فرمایا کہ جو یہ کہہ رہے تھے ہم کائنات میں اصلاح کر رہے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، وہی لوگ ہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں کائنات میں۔ سب سے بڑا فساد وقت کے پیغمبر کے خلاف چلنا ہے۔ سب سے بڑا فساد وقت کے پیغمبر کی بات کو نہ ماننا ہے۔ سب سے بڑا فساد شریعت مطہرہ کا انکار ہے۔ پھر تمام تر معاملات اور وساوس اور گناہ ساتھ چلتے آتے ہیں۔ اس لیے ان کے شریعت کے انکار کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کے بعد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن لا یشعرون، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اگلی آیات میں یعنی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا پھر ذکر فرمایا۔ یہ مزاج خداوندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کا ذکر فرماتے ہیں تو کفار کا ذکر بھی ساتھ کر دیتے ہیں، جنت کا ذکر فرماتے ہیں تو جہنم کا ذکر بھی فرما دیتے ہیں۔ یہ مزاج خداوندی ہے۔ ایمان والوں کا ذکر کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو ابھی تک اسلام کے دائرہ میں نہیں آئے، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایسا ایمان لاؤ، جب قیلا کہا جاتا ہے ان لوگوں سے یعنی جو ابھی ایمان نہیں لائے، آمنو کما آمن الناس، کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ اب ان لوگوں سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کو ایک زاویہ دیا، کسوٹی دی، ایک معیار دیا۔ وقت کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، ایمان جو کامیابی کی ضمانت ہے، ایمان جو اللہ اور اس کے رسول کے قرب کی علامت ہے، ایمان جو ضامن ہے اس بات کا کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت سنور جائے گی، تو اس کا معیار یہ ہے کہ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے، کما آمن الناس، ناس سے مراد صحابہ کرام، یعنی یہ لوگ جس طرح ایمان ابو بکر ہے، جس طرح ایمان عمر ہے، جس طرح ایمان عثمان ہے، جس طرح ایمان علی ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور باقی 1,44,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو ان لوگوں نے اس کا جواب یوں دیا کہ ہم ایمان لائیں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو
وہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، منافق تھے، ان بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت جس کو اللہ رب العزت نے معیار قرار دیا ایمان کا، انہیں بے وقوف کہا. یعنی الفاظ ان بدبختوں نے یوں استعمال کیے جو اللہ رب العزت نے منوان بیان فرمائے. قالو، وہ بولے، انومنو، کیا ہم ایمان لے آئے، کما آمن السفہاء، کما جس طرح آمنا ایمان لائے، السفہاء یہ بے وقوف، یعنی جنہوں نے اپنی صبح اور شام پیغمبر پہ قربان کر دی، جنہوں نے اپنا مال قربان کر دیا، اپنا وقت قربان کر دیا، اپنی اولاد قربان کر دی. یہ کس طرح کے عقل مند ہیں؟ جب آئے تھے تو جناب ابو بکر 40,000 دراہم کے مالک تھے، اب کچھ بھی نہیں. جب عثمان آئے، جب بھی دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مال اپنا نچھاور کر رہے ہیں. علی آئے ہیں، بہادر ہیں، اپنی ساری صلاحیتیں اسلام اور رسول اللہ کے لیے وقف کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑے عجیب لوگ ہیں. ان بدبختوں نے یہ اس طرح کے الفاظ کے، لیکن اللہ رب العزت نے، یاد رکھیے ایک بات، جو محبوب ہوا کرتے ہیں تو محبوب کے جو محبوب ہوتے ہیں وہ بھی دوست ہوا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، رحمت اللہ العالمین ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی رفعت شان کو بہت مرتبت اور مقام عطا فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. جب ان بدبخت لوگوں نے، یعنی کفار اور مشرکین نے، اللہ کے نبی کی جماعت پہ براہ راست اس طرح کا لفظ استعمال کیا تو اللہ رب العزت کی غیرت جو ہے، اللہ رب العزت کی جو غیرت ہے وہ جوش میں آئی. مزاج خداوندی یہ نہیں ہے کہ جس طرح الفاظ استعمال کیے جائیں انہی الفاظ کے ساتھ جواب دیا جائے، لیکن یہاں مزاج خداوندی نظر آتا ہے سورۃ البقرہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیغمبر کی، اپنے حبیب کی جماعت کتنا محبوب ہے. ساتھ فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. الا، خبردار، ان، یہ وہی 4 تاکیدیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں. ان، بے شک، ہم وہی لوگ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں کہ جو در حقیقت میرے پیغمبر کی جماعت کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. یہی منافقین، یہی مشرک، یہی کفار، یہی یہودی، یہی عیسائی، یہ بے وقوف ہیں. لیکن لا یعلمون، لیکن یہ اس چیز کا علم نہیں رکھتے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو میرے نبی کی جماعت کے متعلق ایسی رائے دے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے دین کے لیے وقف کر دی، وہ ان کا کمال ہے، وہ ان کا عروج ہے، وہ ان کا معراج ہے کہ وہ اپنے محبوب کی رضا تلاش کر رہے ہیں. وہ اپنی صبح و شام اللہ تعالیٰ کو اور ان کے رسول کو دے رہے ہیں. آگے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. پھر ان منافقین کی ایک اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی کہ ان کا طرز طریق کیا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھب کیا ہے، وہ کرتے کس طرح ہیں. گویا ان کی وضاحت اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں کی. ان کا طریقہ واردات کہہ سکتے ہیں آپ، یا معاشرت رہن سہن کا طریقہ کہہ سکتے ہیں کہ اذا، جب لقوا، وہ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اذا لقوا الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے. یعنی جیسے ہی وہ منافقین ایسی جماعت میں آ کے بیٹھے جو اہل ایمان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، صحابہ کرام کی محفل ہے، وہاں آ کے وہ لوگ بیٹھتے ہیں تو قالو، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے. یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اور تعاون اور مال غنیمت کا حصہ اور ہمدردیاں اسلام کی، وہ ساری سمیٹنا چاہتے ہیں. اپنے تئیں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم چونکہ ایمان لے آئے ہیں، ہمارا ایمان کسی کو پتہ نہیں ہے، ہم چونکہ ان سے چھپا رہے ہیں. گزشتہ آیات میں بھی اللہ رب العزت نے وضاحت کی تھی کہ وہ خود تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ایسی بات نہیں ہے. تو یہاں اس کی جملے کی وضاحت آ رہی ہے کہ اذا لقوا الذین آمنوا، جب وہ لوگوں نے یہ کہا کہ یعنی ایمان والوں سے ملے، کہا ہم ایمان لے آئے، اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اب جب ان کا مزاج وہاں ایمان والوں سے وہ علیحدہ ہوتے، اذا خلوا الی شیاطینہم، اپنے شیاطین کی طرف وہ گئے. دیکھیے اللہ رب العزت نے یہاں ان کے سرداروں کا لفظ استعمال نہیں کیا، نہ ان کی جماعت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ مشرک ہیں، مشرکین کے پاس جا رہے ہیں، وہ یہودی ہیں تو یہودیوں کے پاس جا رہے ہیں، وہ اگر کفار ہیں تو کفر کی طرف جا رہے ہیں، اپنی جماعت کی طرف. یہاں استعمال نہیں ہے وہ لفظ الی شیاطینہم، یعنی وہ اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں.
گویا جو اسلام کے خلاف چلتا ہے، وقت کے پیغمبر کے خلاف چلتا ہے، اسلام کو نہیں مانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا ہے، تو اللہ رب العزت کے مزاج کے مطابق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شیاطین میں شامل کر دیا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، تو قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہ منافق کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّا بے شک ہم، مَعَكُمْ تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم تو ان کے پاس استہزاء کے لیے جاتے ہیں، ان کا مذاق اڑانے کے لیے جاتے ہیں، ان کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ جب ان لوگوں نے استعمال کیا تو پھر اللہ رب العزت نے یہی الفاظ استعمال فرمائے، اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، وہ مذاق نہیں کرتے ایمان والوں سے، اللہ یستہزئ، اللہ تعالیٰ خود ان کی ہنسی اڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ان کا استہزاء کرتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم، وہ اپنی سرکشی میں، یعمہون، اندھے ہو کر گردان ہو رہے ہیں، سرگردان ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج سورۃ البقرہ کی 4 آیات، آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 15 کا ہم نے ترجمہ اور مختصر تفسیر اس کی سنی، سیکھی ہے۔ آپ تمام حضرات سے وہی ہماری بات کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں، کومنٹس میں اپنے دینی اور دنیاوی امور جو آپ کے کچھ مسائل ہیں وہ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کی جو ہمارا ایک مستقل سیشن ہوتا ہے یا انہی پیغامات کے ذریعے ہم ان کا حل آپ کو بتا دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں جنہوں نے تک ابھی نہیں کیا، اور اس کی دعوت کو بھی آپ عام کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔